مسلمانوں کے پرانے زمانے میں ان کا جو تعلیم دینے کا انداز تھا، تعلیم پانے کا انداز تھا، اس بارے میں شبلی نعمانی مصنف آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے تاریخ شروع کر رہے ہیں کہ جب ہجرت کیے ہوئے 145 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سن ہجری کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ سن ہجری کا آغاز ہجرت کے واقعے سے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، تب سے سن ہجری کا اجرا ہوتا ہے، یعنی شروع ہوتا ہے، وہاں سے گنا جاتا ہے کہ یہ پہلا سال تھا ہجرت کا، ہجرت کے واقعے سے شمار ہے ہجری سال۔ تو ہجرت کے واقعے کو 145 سال ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں ابھی تک کتابیں لکھی نہیں جاتی تھیں، تصنیف و تالیف یعنی نہ کتابیں تصنیف کی جا رہی تھیں اس زمانے میں، کیونکہ بہت پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ہی ان کی ترتیب کا کام شروع ہوا تھا۔ اس لیے جو تعلیم تھی اور تعلم تھا، یعنی سیکھنا سکھانا لکھنا پڑھنا تھا، وہ سادہ تھا، اور جس طرح عربوں کا سادہ انداز تھا زندگی کا، اسی طرح سے تعلیم کا انداز بھی انتہائی سادہ تھا۔ زیادہ تر جو علوم یا پڑھائی تھی وہ ایسی تھی جو یاد کرنے سے جس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ مسائل جن پر بحث ہوتی تھی وہ عام طور پر ایسے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ مسائل بھی اس وقت سامنے نہیں تھے تعلیم کے میدان میں، اور پڑھانے کا طریقہ تو بالکل وہی تھا جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا تھا، سند و روایت۔ پرانے زمانے میں بھی یہی طریقہ چلا آتا تھا۔ روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے سن کر اس کو آگے بیان کرنا، اور سند سے مراد اس کا صحیح یا غلط ہونا، اس کا جو معیار ہوتا ہے وہ سند کہلاتا ہے۔ تو 100 سال گزر چکے تھے، اور ایسے میں تمدن یعنی جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ بہت کچھ ترقی کر گیا تھا، تو اسی نسبت سے تعلیم بھی آہستہ آہستہ وسیع ہوتی جا رہی تھی، اور مرتب یعنی اس کو ترتیب دیا جا رہا تھا، اور باقاعدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ تو اس زمانے میں وہ علوم جو رواج پا گئے، ان میں نحو یعنی گرامر کا علم، معنی کا علم، لغت الفاظ کے معنی لکھنے کا علم، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہا جاتا ہے کہ جو احکام دیے جاتے ہیں نا کسی بھی جو اسلامی قوانین ہیں، تو ان میں جو باریک بینی پائی جاتی ہے، باریک بینی سے ان احکام کی جو تفصیل ہوتی ہے اور ان احکام کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے، یہ فقہ ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح اصول کیا ہیں؟ حدیث کا علم تھا، تاریخ کون سا علم ہوتا ہے؟ پرانے زمانوں کا علم، جس میں پرانے زمانوں کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اسماء الرجال، یہ ایک نیا علم تھا۔ تو یہ کس حوالے سے تھا؟ اسماء نام سے ہے، رجال کا مطلب مرد ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اسماء الرجال یعنی لوگوں کے ناموں کا علم۔ اور اس علم کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ کیونکہ احادیث کو ترتیب دینے کا کام شروع ہوا تھا، اور احادیث آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روایت ہوتی ہوتی ہم تک آتی ہیں کہ فلاں نے روایت کی، اس کے بعد فلاں نے روایت کی، تو یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ جو راوی ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایک باقاعدہ علم ترتیب دیا گیا جس میں ان راویوں کے حالات زندگی، نام، ان کی حوالے سے جو باتیں تھیں کہ کیا وہ سچے لوگ تھے، یہ ساری چیزیں ایک علم کی ذیل میں جو جمع ہوتی گئیں، اس کا نام کیا تھا؟ اس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، یعنی جس میں راویوں کے زندگی کے حالات اور ان کے نام اور ان کے کردار کے حوالے سے تفصیل ہوتی تھی۔ اور اسی طرح مختلف جو شعبے ہیں علم کے وہ بنے، اور پھر اس سے متعلقات یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والے علم ہیں وہ
اور یوں عقلی علوم کا سرمایہ بہت کچھ جمع ہو گیا، لیکن اس کو رواج زیادہ نہ مل سکا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کے پھیلانے پہ کچھ زیادہ زور نہیں دیا، اور عام ملک کو کچھ ناواقفیت، کچھ مذہبی غلط فہمیوں کی وجہ سے فلسفہ اور منطق کے ساتھ ان کو زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ یہ تعلیم کا پہلا دور ہے جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے 145 ہجری کے زمانے کا۔ اب اگلے پیراگراف میں اس سے اگلا جو دور ہے مسلمانوں کا تعلیم کا وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا دور ہے، اس میں یعنی نئی دلچسپیاں تعلیم کے میدان میں سامنے آتی ہیں، کیونکہ جو اسلامی سلطنت ہے وہ پھیل رہی ہوتی ہے دنیا بھر میں، یہاں تک کہ دریائے سندھ کے کنارے تک جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کی قائم ہو چکی ہوتی ہے، اور سینکڑوں قبیلے عرب کے ریگستان سے نکل کے دور دراز کے ملکوں میں آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ بہت سی قومیں اپنے ذوق اور شوق سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے کوئی تعلیم کا اور یونیورسٹیوں یا مدرسوں کا باقاعدہ نظام نہیں بنا ہوتا۔ اس دور میں بھی عرب کی نسلیں حکمران ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میدان میں کچھ زیادہ اثر تعلیم کے میدان میں نہیں ڈال رہی ہوتی، اور جہاں وہ علاقوں کو فتح کرتی ہیں عرب اقوام، تو وہاں کے لوگوں کا جو عام رہن سہن ہوتا ہے فتح کرنے والی قوم کا، فاتح قوم کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہو رہا ان ملکوں کی تہذیب پہ جن علاقوں کو وہ فتح کر رہے ہیں۔ اور پھر جو علوم ہیں وہ زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، اور جو علوم اور فنون ہیں وہ بہت تیزی سے پھیلتے اور بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ کچھ شہر تعلیم کے حوالے سے اپنا خاص مقام بنا لیتے ہیں، جن میں مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس، یہ تمام شہر ایک علمی فضا رکھتے ہوتے ہیں، اور عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہوتے ہیں، اور یہ سارے مکتب کوئی حکومت کی سرپرستی میں نہیں بنے ہوتے، اور آج کل کے جو مدارس ہیں اس سے زیادہ یہ مفید اور فیاض یعنی سخی ہوتے ہیں تعلیم دینے کے معاملے میں۔ اوسط درمیانے درجے کی تعلیم کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر رسمی انداز یہاں تک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے، وہ مسجد کے صحنوں میں تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ کسی بزرگ کے مزار کو کہا جاتا ہے، تو خانقاہوں کے ساتھ حجرے بنے ہوتے ہیں، اور جو عالم لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے جو گھر ہیں وہ بھی تعلیم دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں بہت وسعت کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ علم دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے جو شاندار محل اور ایوان ہوتے ہیں جو تعلیم کے لیے تعمیر ہوتے ہیں 5ویں صدی کے آغاز میں اس مقصد سے وہ بنائے جاتے ہیں، ان کی تعداد اگرچہ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن غیر رسمی تعلیم دینے کی زیادہ ہمیں اس میں رجحان نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے میں کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ کتنے فیصد لوگ تعلیم یافتہ تھے، لیکن جو اس زمانے میں تذکرے لکھے گئے، تذکرے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی اس میں لکھے جاتے ہیں، تراجم یعنی اس زمانے کی کتابوں کے جو مختلف زبانوں میں ترجمے کیے گئے، اسماء الرجال یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئیں، اور اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہمارا اندازہ صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مسلسل جو انقلاب چل رہا ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات بدلتے ہوئے رہتے ہیں، جو حکومتیں ہیں وہ بدلتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسپین کی تباہی، اور پھر تاتار جو قوم ہوتی ہے یعنی منگول قوم، ان کی غارت گری، اس کے بعد جو کچھ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ 1000 میں بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہزاروں لاکھوں جو مشہور لوگ ہیں ان کا ذکر زمانے کے سامنے نہیں آتا، لیکن ہر زمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں ماہرین فن، مجتہدین فن موجود ہیں،
اسی طرح جو ہم اثر اور ہم وطن اہل کمال لوگوں کی اگر فہرست، یعنی جو اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں ان کو اہل کمال کہا جا سکتا ہے، اگر وہ تیار کریں تو بھی بہت زیادہ جلدیں تیار ہو سکتی ہیں، یعنی اتنے زیادہ لوگ علم کے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکے ہوئے تھے۔ اور پھر یہاں وہ ڈاکٹر سپرنگر کا ایک اندازہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اسماء الرجال میں، یعنی جو انہوں نے مشہور شخصیات کے حوالے سے لکھا، 5 لاکھ مشہور عالموں کا حال ہمیں مل سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ تعلیم یافتہ گروہ میں کس نسبت سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو کمال رکھتا ہو تعلیم کے میدان میں، تو اگر صاحب کمال لوگ اتنے زیادہ تعداد میں موجود تھے اس زمانے میں، تو پھر عام لوگوں کی تعلیم یقیناً کافی بڑھ چکی ہوگی۔ اسی طرح ہم علماء کے تعلیمی حالات کو اگر پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک استاد کے پاس بہت زیادہ شاگرد موجود ہوتے ہیں جو ان کے درس میں پڑھنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بعض حلقہ درس ایسے ہوتے تھے جن میں 10,000 سے زیادہ دواتیں رکھی جاتی تھیں، یعنی ہر طالب علم کے پاس لکھنے کے لیے دوات اور قلم ہوتی تھی اس زمانے میں۔ تو ایسے وہاں لوگ تھے کہ ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں 10,000 دواتیں، یعنی 10,000 کے قریب جو طلبہ تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ اور یہ لوگ کون سا علم عام طور پہ اتنی دور دراز سے سیکھنے کے لیے آتے تھے؟ احادیث نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو جاننے کا جو علم ہے وہ حاصل کرتے تھے۔ اور اس بڑے مجمع میں عام طور پہ 200 کے قریب لوگ ایسے ہوتے تھے جو امامت کے مرتبے پر فائز تھے، جو مجتہد یعنی اجتہاد کر سکتے تھے اور فتویٰ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ اب اس میں اجتہاد اور فتویٰ دو چیزیں ہیں جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ فتویٰ سے کیا مراد ہے اور اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ جب کوئی نئے زمانے میں ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جس کا ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا حل ہم اسلام کی روح سے بتائیں، تو اس کے لیے پھر ہم اسلام کے جو قانون کے ماخذ ہیں یعنی قرآن، حدیث، سنت، ان سے مدد لیتے ہیں اور پھر نئے زمانے کے مسئلے کا حل اس تعلیم کی روشنی میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ اجتہاد کرنے کے لیے ہر شخص اہل نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ اہل ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سے اس سے متعلقہ علوم کا علم حاصل کر رکھا ہو، وہی اندازہ درست لگا سکتے ہیں جن کے پاس قرآن کا، احادیث کا، فقہ کا، قوانین کا علم ہو۔ تو اسی طرح جو فتویٰ ہے اس کے لیے بھی ایک اہلیت ہوتی ہے جو پہلے مفتی کو حاصل کرنا پڑتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ فتویٰ یعنی اپنی ذاتی رائے کسی نئے مسئلے کے حوالے سے دے سکے جو قانون بن جائے۔ اس زمانے میں تعلیم کا جو طریقہ تھا، عام طور پہ جو رائج تھا، وہ وہی تھا جو آج تک مہذب ملکوں میں جاری ہے۔ املا یعنی اردو میں جسے ہم لیکچر دینا کہتے ہیں، کہ استاد کرسی پر یا ایک بلند مقام پہ، منبر پہ بیٹھ جایا کرتا تھا اور زبانی وہ بتانا شروع کرتا تھا کسی فن کے مسائل، اور جو طالب علم تھے ان کے پاس لکھنے کے لیے قلم دوات ہوتی تھی اور وہ ان تحقیقات کو انہی الفاظ میں استاد کے لکھتے جاتے تھے، اور اس طرح ہر طالب علم کے پاس ایک اپنی کتاب تیار ہو جاتی تھی اور اس کا نام ہوتا تھا امالی، اس کتاب کا نام عام طور پہ جو ہر طالب علم اپنے طور پہ استاد کے لیکچر سے تیار کرتا تھا۔ اور پھر ایک خاص بات مسلمانوں کی یہ تھی کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ دور دراز سے سفر کر کے مشہور استادوں تک پہنچ جایا کرتے تھے، دور دراز کے سفر طے کر کے، اور ایسے لوگوں تک پہنچنا جو کمال رکھتے ہوتے تھے اپنے فن میں، یہ بہت ضروری سمجھتے تھے۔ اور پھر اہل فن لوگوں کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو مشہور عالم اور فاضل لوگ تھے وہ اس بات کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص سفر کیے بغیر علم کے لیے اپنے فن میں ماہر ہو جائے تو لوگ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ عام طور پہ فن میں ماہر ہونے کے لیے انہیں دور دراز مشہور استادوں تک جا کر ان سے پڑھنا پڑتا تھا،
اور عام طور پہ جو مشہور اور صاحب کمال استاد تھے وہ بغداد، نیشا پور، کرتبہ وغیرہ میں ہر فن کے مکمل ماہر پائے جاتے تھے، لیکن ان شہروں کے رہنے والے بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے شہر میں اگر مشہور اساتذہ موجود ہیں تو وہ صرف انہی کو کافی سمجھ لیں، بلکہ وہ بھی دوسرے حصوں کا، مغرب کی طرف کے حصوں کا سفر کرتے تھے تاکہ وہ مزید اچھے اساتذہ سے علم حاصل کر پائیں۔ علامہ مقری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو اسپین سے مصر، شام اور بغداد گئے اور ان مقامات سے چل کر اسپین میں داخل ہوئے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بہت کثرت سے سفر کرتے تھے تعلیم کے لیے، بہت جوش سے، بہت سرگرمی سے وہ علم کے حصول کے لیے سفر کرتے رہے، اور ہمیں اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں جتنا مسلمان علم کے حصول کے لیے سفر کرتے رہے ہیں مختلف علاقوں کا۔